بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو انسان پر عائد ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ان حیثیتوں میں عائد ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو جس کے اندر پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کی حیثیت بطور ایک عام مسلمان کے اگر ہے تو اس کی دینی ذمہ داری یا دین کو پہنچانے کی ذمہ داری بالکل اور ہے بنسبت ایک عالم کی ذمہ داری کے، بنسبت آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی حکمران کی ذمہ داری کے۔ اسی طریقے سے ایک رسول کی ذمہ داری ہے، ایک نبی کی ذمہ داری ہے، ان سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دین کی دعوت میں اپنے آپ کو کس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، کیونکہ پھر اسی لحاظ سے وہ ذمہ داری ہے جو عائد کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اگرچہ وہ غلط فہمی کی کچھ تفصیل ضرور ہے اور وہ اگر تفصیل سے جان لی جائے تو وہ غلط فہمی باقی نہیں رہتی، ہم کوشش کریں گے اس پہ آج گفتگو کریں اور اس کو تفصیل سے واضح کریں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اور بائبل کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک منتخب امت بنایا۔ وہ اپنے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ چوزن امہ ہیں، اور اس کے بعد مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں اور امت مسلمہ ہیں، اور چنانچہ یہ دو وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے منتخب کیا، اور اب ان کے لیے جنت جو ہے وہ ان کا مقدر بن چکی ہے، اور ان کو کوئی اس جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور یہ خود وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نے ان کو ان پر فائز کیا ہے۔ چنانچہ ہم سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے یہود کو چوزن امہ کہا گیا، وہ اپنے آپ کو چوزن امہ کہتے ہیں، منتخب امہ کہتے ہیں، سلیکٹڈ پیپل کہتے ہیں، چوزن پیپل کہتے ہیں، مختلف القابات ہیں جو جس سے وہ اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں اور آج بھی یاد کرتے ہیں، آج کل کے یہود بھی یاد کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہمارے سامنے ظاہر یہ کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ منتخب قوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی وہ خاص طور سے اس معاملے میں قوم ہے۔ تو دیکھیے اس میں اگرچہ کچھ تفصیل ہے اور یہ بات اتنی غلط نہیں ہے، تاہم چونکہ تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھا نہیں جاتا تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ غالباً یہ انتخاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پہ کر لیا ہے اور اب اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سرفرازی جو ہے مقدر ہو چکی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بعض نبیوں کو اور بعض رسولوں کو منتخب کرتا ہے اور پھر ان کو شہادت کے منصب پہ فائز کرتا ہے۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ حق کی گواہی اس طرح دے دیں، یعنی جو بات صحیح ہے اس کی گواہی آپ اس طرح دے دیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں مخاطب یعنی آپ کا جو مخاطب ہے اس پر اتمام حجت ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو ماننے کے خلاف اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی۔ یہ اس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے اپنے رسولوں میں سے اپنے نبیوں میں سے بعض رسولوں کو منتخب کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے وہ شہادت کو برپا کرتے ہیں، ان کو شہادت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امت کو یا حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے اس کو انہوں نے اس منصب کے لیے چن لیا اور ان کے ذریعے سے اس شہادت کو برپا کیا، اور اس کا خود بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یعنی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسے جدوجہد کرنے کا حق ہے، اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہی وہ انتخاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی اس ٹاک میں، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس سے پہلی بھی اور اس آخری نبی کی بعثت میں بھی، اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ رسول تم پر گواہی دے اور تم دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دو۔ تو یہ اصل میں وہ آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے، اور قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جہاں اس ذمہ داری کا بیان ہوا ہے، مگر یہاں اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہیں ان کو منتخب کیا گیا شہادت کے اس منصب کے لیے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو منتخب کیا گیا، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کا مکلف ہیں، یعنی ان پر یہ فرض کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو ادا نہیں کر پا رہے، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بنی اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی اسماعیل کی اولاد ہیں اور ان کی شاخ ہیں، ان کو بھی پھر اس منصب پہ فائز کیا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل جو دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، انہی کو اس منصب پہ فائز کیا جانا تھا، کیونکہ اس آیت میں ہی اسی چیز کا وعدہ ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم کے جو بیٹے اسحاق ہیں ان کی ذریت کو فائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، یہ دونوں پیرل چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہسٹوریکلی حضرت اسحاق کی جو ذریت ہے وہ پہلے فائز ہوئی جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بعد میں بنی اسماعیل کی ذریت ہے، جو بنی اسماعیل ہیں جو خود حضرت اسماعیل کی ذریت ہیں، اور جن کی بعثت پھر یا جن کو فائنل شکل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک امت کے طور پر اٹھایا گیا، ان کو بھی اس ذمہ داری سے نوازا گیا۔ یہ شہادت کی ذمہ داری جو ان دونوں امتوں کو دی گئی جو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں وہ یہ ہے
کہ اگر وہ دین پر خود بھی قائم رہیں گے، یعنی حق و عدل کا معاملہ اپنے اندر بھی رکھیں گے اور اجتماعی حیثیت میں، اور پھر دین کی گواہی باقی غیر مسلم یا دوسرے اقوام پر بھی دے دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تکوینی طور پہ ان کو غلبہ عطا کرے گا. یعنی ان دونوں جو شاخیں ہیں حضرت ابراہیم کی، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جو اولاد ابراہیم ہیں، ان کو پھر وہ غلبہ عطا کریں گے تکوینی طور پہ. اور اگر وہ دین کی گواہی نہیں دے پاتے اور اپنے اندر بھی دین اور حق کا نظام نہیں قائم کر پاتے، تو پھر وہ پٹیں گے اور وہ پھر باقی اقوام کے محکوم ہو جائیں گے. اور خود اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اللہ کے طور پہ جاری کیے ہوئے ہے. آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں اللہ کے عذاب کے زد میں ہیں. دونوں ہی اس وقت مار کھا رہے ہیں، اور اسی اصول پہ مار کھا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے اندر اجتماعی طور پہ حق و عدل کا نظام قائم نہیں رکھا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ دین کی کوئی دعوت کی ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے. دین جو بے کم وقاص جس طرح سے ان پہ نازل ہوا، جس طرح سے اس کے مکلف ٹھہرائے گئے، وہ آگے بھی نہیں پہنچا رہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پوری کی پوری ذمہ داری ہے اس کو تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہود جو ہیں وہ چوزن امہ ہیں یا مسلمان جو ہیں وہ چوزن امہ ہیں، یہ اگرچہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو انتخاب ہے، یہ جو چوز کرنے کا معاملہ ہے، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ اس بارے میں ہے کہ شہادت کے منصب کے لیے ان کو چوز کیا گیا، ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس منصب کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو تکوینی طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کو سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ پھر دوسری اقوام کے محکوم ہوں گے، جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل دونوں ہی دوسری اقوام کے حقیقت میں محکوم ہیں. تو چنانچہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے جو یہ عام طور سے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گویا یہ ایک جنت کا یہ پروانہ ہے، اور امت مرحومہ یعنی امت مسلمہ اور خود جو یہود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز دیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تمام کی تمام جو معاملات ہیں اس کا تعلق اعمال سے ہے اور آپ کے اپنے رویے سے. اگر آپ دنیا میں اس کو درست رکھیں گے تو آپ کو سرفرازی ملے گی، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں جیسے کہ اس وقت محکوم بھی ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں، یہ معاملہ ہوگا. اور دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بچا سکیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.